ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں سبق آموز کہانیوں میں سے ایک بہت ہی تلخ مگر حقیقت پر مبنی مضمون لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بھی اسے اپنے آپ پر سدھار لانے کی کوشش کریے گا اور اپنے قوم کو بھی سدھارنے کے فکر مند ہو جائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ مضمون: جن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے وہ ننگے سر کھڑی ہیں۔ یہ مضمون ایک یہودی نوجوان کا ہے، عربی سے اردو ترجمہ ہے اس کا۔ میں یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں، جبکہ تم اب مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہو۔ جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے، تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ہم تمہاری سڑکوں پر پھرے تو ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا، تو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ بہت آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بھلوا دیا۔ تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا، اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے عریاں لباس کی نمائش گاہ ہیں، اور تمہاری تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈنے نہیں ملتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے سب قبول کر لیا۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا تھا؟ کتنے بیوقوف ہو تم! کہتے رہتے ہو یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی، قرآن اور سنت کو ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ سڑکوں پہ تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہے کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کو حجاب اتروایا، پھر چادریں، پھر دوپٹہ، پھر لباس چست کیا، شلواریں اونچی کی، اب شلوار کی جگہ ٹائٹس پہنا دیا۔ ہم نے انہیں بازاروں راستوں میں برہنہ کر دیا، اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فخر سے پہنتی ہے، اور تمہارا لباس پہنتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ کیا مضحکہ خیز بات ہے! تمہارا حال بہت برا ہو گیا۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی تو ہم نے تمہارا نصاب بدلوا دیا اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت آمیز پروگراموں اور شرمناک ڈراموں میں بدل دیا۔ تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے ہو بیچارے۔ ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے، جس سے تم قرآن پڑھتے ہو، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دے دیا، اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا۔ پھر تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے، ہائے ہائے، وائے، ہیلو، مرسی وغیرہ وغیرہ، اور تم نے اپنی دعائیہ خوبصورت کلمات السلام علیکم کو چھوڑ کر انہی کا استعمال شروع کر دیا۔ اور ہم تمہیں اسی طرح پسند کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگوں کو متحد دیکھے، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم پر ہی لگا دیا۔ اس سے تمہارے درمیان باہمی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے سے تمہیں تمہاری راہ سے ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی آگ بھڑکائی، جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ تمہارے گھر والے اب جدید مشینی ایجادات کے ذریعے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کی کمپیوٹر گیمز ایجاد کی، جن میں کھو کر تم قرآن کو بھول گئے، اپنے علماء کو بھول گئے، مسلمان سائنسدانوں کو اور ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ تمہاری نئی نسل ایسی نسل ہے جو حق بات کہتے ہوئے ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوشت کے ٹکڑوں کی مانند خرید لیا، اور تمہیں اس کا کوئی ملال نہیں، تم خوش اور مست ہو۔
ناظرین، جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کی بڑی تعداد کو یہ پیغام پہنچائے، تلخ صحیح لیکن ہے حقیقت، تاکہ کچھ تو ہمارے قوم کے لوگ نوجوان سدھرے فکر مند ہو، اپنے تہذیب کی فکر کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔